حضرت سیدنا حامد اسود علیہ رحمۃ اللہ الصمد، حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کی عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے کہتے۔ جب بھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے جو وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا برتن اٹھایا اور ایک سمت چل دیے۔ میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے ہو لیا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران سفر مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک دن اور ایک رات قیام کیا، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم قادسیہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے، اے حامد، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کی، حضور، میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتا آ رہا ہوں۔ میں سارے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرا ارادہ تو حج کرنے کا ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو اب میں مکہ مکرمہ کی طرف جاؤں گا۔ تو میں نے عرض کی، حضور، انشاءاللہ عز و جل میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکہ شریف چلوں گا۔ چنانچہ ہم سوئے حرم روانہ ہوئے اور مسلسل دن رات سفر کیا۔ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری تھا۔ مکہ مکرمہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہمیں راستے میں ایک نوجوان ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک رات سفر کرتا رہا، لیکن راستے میں اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تو کل سے ہمارے ساتھ ہے لیکن تو نے ایک بھی نماز نہ پڑھی، حالانکہ نماز حج سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا، اے شیخ، مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا تم مسلمان نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نصرانی ہوں، اور میں اس جنگل بیابان میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میں توکل میں کتنا کامل ہوں اور مجھے میرے پروردگار عز و جل پر کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ تو توکل میں بہت کامل ہے، لیکن میں نے نفس کی بات پر یقین نہیں کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ اپنے آپ کو آزماؤں گا اور کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے اور میرے رب عز و جل کے سوا کوئی نہ ہو، پھر وہاں دیکھوں گا کہ میرے اندر کتنا توکل ہے۔ چنانچہ میں اس جنگل بیابان میں آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو آزما رہا ہوں۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اور چلتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہی چلنے لگا۔ حرم شریف سے قریب وادی مر میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر دھوئے، پھر وضو کرنے کے بعد اس نوجوان سے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، عبد المسیح۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عبد المسیح، اب حرم شریف کی حد شروع ہونے والی ہے اور کفار کا داخلہ حرم شریف میں حرام ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، لہذا تم اب یہیں رکو اور ہرگز ہرگز حرم شریف میں داخل نہ ہونا۔ اگر تم داخل ہوئے تو ہم حکام سے تمہاری شکایت کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو وہیں چھوڑا اور ہم مکہ مکرمہ کی نور بار مشک بار فضاؤں میں داخل ہو گئے۔
پھر ہم میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں حاجیوں کا ہجوم تھا۔ اچانک ہم نے اسی نوجوان کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اس نے حاجیوں کی طرح احرام باندھا ہوا تھا اور بے تابانہ نظروں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا فوراً ہمارے پاس چلا آیا اور حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور، اب میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے، یعنی اب وہ عیسائی مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور، جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہیں موجود رہا اور میرے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے جس کی طرف مسلمان سفر و حجر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنا لی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریفین آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جوں ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جو ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میرے دل سے تمام ادیان باطلہ کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً عیسائیت سے توبہ کر کے محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا، احرام باندھا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل، آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو جائے۔ بارگاہ خداوندی عز و جل میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے، اسے خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حامد، دیکھ لو سچائی میں کتنی برکت ہے۔ اس نوجوان کو حق کی تلاش تھی اور یہ اپنی طلب میں سچا تھا، لہذا اسے حق مل گیا، یعنی یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور بہت بلند مرتبہ حاصل کیا۔ بالآخر وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔